باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الجرید علی القبر واوصى بریدۃ الاسلمی ان یجعل فی قبرہ جریدان ورا ابن عمر رضی اللہ عنہما فسطاطا علی قبر عبد الرحمن فقال انزعه یا غلام فانما یظلہ عملہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ مر بقبرین يعذبان فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز فی کل قبر واحدۃ فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا۔ باب ہے قبر کے اوپر درخت کی ٹہنی رکھنا۔ دو تعلیقات ہیں امام بخاری نے بیان کی ہیں کہ حضرت صحابی رسول ہیں حضرت بریدہ اسلمی، انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کے اوپر کھجور کی 2 ٹہنیاں رکھنا۔ دوسری تعلیق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ جا رہے تھے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے غلام اس خیمے کو اتار لو کہ ان کے اوپر ان کے عمل کا سایہ ہوگا۔ آگے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے یا مشکل عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ پہلا جو ہے اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ غیبت کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی منگائی اور ان کو کھجور کی ٹہنی کو شق کیا، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ نے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک کو گاڑ دیا۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان ٹہنیوں کی وجہ سے قبر کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا۔ پہلی تعلیق جو ہے بلکہ دوسری تعلیق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا تھا تو وہ خیمہ اتروا دیا۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت سارے مسائل ہمارے حل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس خیمے کا اس کی قبر کے اوپر یہ صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صاحب قبر کو جو قبر کے اندر بندہ ہے اس کو فائدہ اپنے اعمال کا ہے، یعنی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کچھ بھی نہیں، آپ اس کی قبر کے اوپر 3-4 منزلہ عالی شان مزار بنا دیتے ہیں، ساری دنیا وہاں پہ آ جائے تو اس مزار کا اس خوبصورت عمارت کا اس قبر والے بندے کو ایک رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبر کے اندر جو فائدہ ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہے، عمل ٹھیک ہوں گے تو بندہ بخشا جائے گا، عمل ٹھیک نہ ہو تو قبر کے اوپر مزارات بنانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اب کوئی عام بندہ کہے تو پھر اعتراض ہو سکتا ہے، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں جن کی قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، تو ان کی قبر کے اوپر لگا ہوا تھا، آپ نے وہ خیمہ اتروا دیا کہ اس خیمے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب رہ گیا مزارات کا مسئلہ، تو مزار یا عمارت بنانا یا اوپر چھت ڈالنا قبر کے اوپر وہ کسی ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ ضرورت کیا ہے جی؟ کسی قبر کے اوپر لوگ بہت زیادہ آتے ہیں فاتحہ کے لیے، تو لوگوں کو سائے کی ضرورت ہے، گرمی کا موسم ہے تو اس صورت میں لگایا جا سکتا ہے، یا بارش کا موسم ہے، ساون کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے تو قبر کے اوپر قبر میں دفنانے میں، یا قبر کچی ہے یا قبر کو نقصان کا اندیشہ ہے تو اوپر کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے، خیمہ لگایا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی رکاوٹ کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔
اگر کوئی ایسا عذر موجود نہیں ہے تو صرف پیسے کی وجہ سے یا لوگوں کو یہ دکھلانے کی وجہ سے کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہے، یا لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جی یہ بڑا اللہ والا نیک بندہ تھا، مزار کا تعلق نیکی کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبور ہیں، کسی قبر کے اوپر مزار نہیں بنا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو مزار بنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی تو کائنات میں ہو نہیں نہ سکتی، اب ان کی ریس تو نہیں نہ ہو سکتی، وہ تو امام الانبیاء ہیں، لیکن صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر مزارات نہیں ہیں۔ جب مزارات تھے تو وہ سلطنت عثمانیہ میں بنے ہیں، اس سے پہلے بھی مزار کوئی نہیں تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں مزارات بنائے گئے ہیں، پھر حکومت تبدیل ہوئی، آل سعود آئے تو انہوں نے سارے مزارات گرا دیے ہیں۔ تو مزار فی نفسی، مزار کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ مزار کا بننا یا نہ بننا اس سے صاحب قبر کا کوئی تعلق نہیں۔ صاحب قبر کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دے دیا ہے وہ موجود ہی رہے گا، چاہے مزار بنائیں یا مزار نہ بنائیں۔ مثال ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر مزار بنا ہوا ہے۔ حضور کا مقام و مرتبہ اس مزار کا محتاج نہیں ہے، گنبد خضرا کا محتاج نہیں۔ اگر جب نہیں بنا تھا حضور کا تب بھی مقام وراء الورا تھا، اب بن گیا تب بھی وراء الورا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کوئی ایسی حکومت ظالم آ جائے اور وہ اس مزار کو، گنبد خضرا کو ختم کر دے، حضور کی شان میں فرق نہیں آتا، حضور کی شان میں۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کی شان مزار کی محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ مزار والے دھندے سے باہر نکلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے قبر کے اوپر بہت بڑا مزار بنا ہوگا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، تو ولایت کا تعلق مزار کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا، یہ جو قبروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے 4 دیواریاں دینی شروع کر دی ہیں۔ جو عام بندہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ مزار تو نہیں بناتا، وہ 4 پلر بنا کے اوپر چھت ڈال دیتا ہے۔ اور جی کیوں بنا رہے ہو؟ وجہ، صحابہ تو خیمہ نہیں لگانے دیتے، آپ اوپر لینٹر ڈال رہے ہیں۔ لینٹر ڈالنا، چاہے بندہ نیک ہو یا بندہ عام انسان ہو، گناہگار بندہ ہو، اس کی قبر کے اوپر لینٹر ڈالنا یا 4 دیواری ڈال دینا یا اس جگہ کو مخصوص کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ ضرورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ نیک ہو یا گناہگار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ضرورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز آگے، قبر کے اوپر ایصال ثواب کرنا یا قبر کے اوپر پھول ڈالنا یا ایسی کوئی چیز ڈالنا جس سے صاحب قبر کو فائدہ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے، جو پیچھے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کا فائدہ اس مرنے والے کو ملتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اس کو بخش دیا، تو مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ قبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی پڑھے، تلاوت کرے تو اس کا بھی صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ ثواب پہنچتا ہے۔ 3 حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث مبارکہ بخاری کی ہے، یہ 10-15 حدیث مبارکہ کے بعد وہ حدیث مبارکہ آئے گی۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اگر میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس صدقے کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ مسلم شریف کے اندر اسی طرح روایت ہے، سیم یہی الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر والد کا ذکر ہے۔ اس آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، میں اگر صدقہ کروں تو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ملے گا۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر ان کو موقع ملتا تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی، تو کیا اب میں ان کے نام پہ صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ملے گا۔ تو آپ صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جو باغ ہے وہ سارے کا سارا میں نے اپنی ماں کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اگر صدقے کا ثواب مرنے والے کو نہیں ملتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب نہ دیتے۔ تو ہم کوئی چیز پیسے صدقہ کریں، کھانا صدقہ کریں، کلام پڑھ کے صدقہ کریں، کوئی بھی چیز کریں، حتیٰ کہ دعا مانگیں، تو ان ساری چیزوں کا ثواب جو ہے مرنے والے کو ملتا ہے۔
اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے، اور بھی دلیلیں ہیں مگر یہ دلیل، یہ روایت جو ہے یہ اس پہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو لوگوں کی قبروں کو جن کو اندر عذاب ہو رہا تھا، حضور نے کھجور کی ٹہنیاں رکھی اور حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی یعنی سبز رہیں گی، سبز پتہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو یہ قبر کے اوپر حمد و ثنا کریں گی تو صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں نا، یمشی بن نمیمتی، نمیمہ کہتے ہیں ایک بندے کی بات سن کے دوسرے بندے کو بتانا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں، اس کو عام الفاظ میں غیبت کہتے ہیں۔ اجرے ساڑھے ہر بندہ کرتا ہے، ایک بندے کو سنی نہ گال جا کے دوجے نو دسی او تیرے بارے انج کہندا سی۔ اب بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یہی کہ وہ آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور خصوصاً عورتیں کرتی ہیں اس طرح کی، یعنی ایک بات ہو نہ ہو 100 مثالیں اور لگا کے انہوں نے دوسری عورت کو بتا دینی ہے، اور بات نسل در نسل چلتی رہنی ہے، حتیٰ کہ خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو یہ وہ عادت جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے پاکی کا اہتمام نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اب پیشاب کر رہا ہے، جس جگہ پہ پیشاب کرتے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے غسل بھی کرتے ہیں، ایویں گل ہے نا جی۔ اے غسل خانے او نویں تو ہن بنے نے، میں پہلے رہے تے پہلے بھی 10 میں مر گیا پر کسی میری گل نہیں سنی۔ ایتھے استنجا کرتے ہیں، ایتھے آ کے پیشاب کرتے ہیں، غسل بھی ایتھے کھلو کے کر لیندے ہیں۔ اس سے پاک تو کیا ہونا، الٹا پلیت ہو جائیں گے۔ اسی غسل سے مسجد میں آتے ہیں، اسی غسل سے سارے دنیا کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، اسی سے جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑا سخت گناہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، الا یہ کہ آپ پیشاب کے چھینٹے تو دور کی بات پیشاب والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نہ آ رہے ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جس جگہ پہ غسل کیا جاتا ہے اس جگہ پہ پیشاب نہ کرو، طہارت کی وجہ سے منع کیا گیا۔ جس جگہ پہ پیشاب کا امکان ہو وہاں بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ اور آپ باہر جتنے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اگر مسجد میں جانا ہو یا نماز پڑھنی ہے تو تب کپڑے اور جسم پاک ہونا چاہیے، ویسے کوئی لوڑ نہیں۔ باہر جائیں نا کسی سے جا کے کہیں ذرا نماز پڑھنا نہیں آتا جی، نماز پڑھنا چلیے، اور آ کے میرے کپڑے نہیں پاک، میرا جسم نہیں پاک جی، وہ تیرے کپڑے پاک نہیں ہیں، جسم پاک نہیں ہے۔ جس طرح بغیر پاکی دے جسم یا کپڑے لے کے مسجد ہی چانا گناہ ہے، اسی طرح باہر پھرنا بھی گناہ ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ اے نہیں کہ جی مسجد ہی چانا ہے تو پھر صاف ہوئے، نہیں، مسجد تو باہر بھی صاف ہونا ہے۔ اے جریے نحوست ہے تو اے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخیں رکھی، یہ شاخیں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی تر چیز قبر کے اوپر رکھ دی جائے تو اس کا ثواب، گھاس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے فقہاء احناف نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قبر کے اوپر اگر گھاس اگ جائے اور وہ گھاس سبز ہو تو اس کو کاٹنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔